نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ، جو کہ سفر اسراء کی ہی تکمیل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے، اس کا تتمہ ہو رہا ہے۔ آج پیچھے واقعات درج کیے جا چکے، اب یہاں سے بات ہم نے لینی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے، تشریف لے آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو باندھ دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کو، سواری کو اسی حلقہ کے ساتھ مسجد اقصیٰ سے باہر باندھ دیا، جس حلقے میں، جس کھونٹے پہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی معیت میں دیگر فرشتوں کے ہمراہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مع الاجساد پہلے ہی جمع فرما رکھا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک لگ بھگ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں پہلے سے ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وہاں مختصراً تعارف ہوا، پھر اذان دی گئی، اور مؤذن کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے اذان دی۔ اب یہاں میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ عرض کروں کہ اذان دی جا رہی ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، سابقہ شریعتوں کی منسوخی کا گویا اعلان ہو رہا ہے انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں۔ یہ نکات معراج میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے۔ پھر مسئلہ امامت کا آتا ہے، تو اب یہاں پہ بھی معاملہ یہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کی شریعت میں نماز کی حیت کیا تھی؟ اگر آدم علیہ السلام امام بنتے ہیں تو وہ اپنی شریعت کے مطابق جماعت یا نماز پڑھاتے ہیں۔ جماعت ہے یا نہیں ہے، ہمارے سامنے وضاحت کوئی نہیں۔ طریقہ کیا ہے، ہمارے سامنے وضاحت کوئی نہیں۔ اکیلا قیام ہے، اکیلا سجدہ ہے، یا اکیلی تشہد ہے، یا نماز کی کوئی اور کیفیت ہے؟ یہ تو علماء سے سنتے رہتے ہم، تحقیق میں یہ باتیں آئیں ہمارے سامنے کہ ہماری جو نماز ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور معراج کے تحفے کے طور پہ ہمیں جو مرحمت فرمائی ہے، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی عبادات، یعنی نماز، یا یوں کہے کہ نماز کا مجموعہ ہے۔ کہ انبیاء علیہ السلام کی نمازوں میں کہیں کسی کی شریعت میں فقط قیام ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آتا ہے نا کہ وہ قیام میں کھڑے ہیں، اور فرشتے جو ہیں، وہ جنات جو ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عبادت میں ہے، نماز میں ہے، لہذا وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایک الگ واقعہ، مطول طویل واقعہ، لمبا واقعہ ہے۔ تو بہرحال یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہے۔ اب نماز کون پڑھائے؟ ہمیں یہ بھی ہمارے سامنے بات کہ شریعت محمدی شریعت ابراہیمی کے مطابق ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں اصول میں تو ہے، لیکن احکام میں تبدل تغیر ہے، یا یوں کہیں کہ تکمیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، امامت وہ بھی کروا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب یہاں میں 2 طرح سے بات عرض کرتا ہوں اور بات کو سمیٹتا ہوں، پھر اگلا انشاءاللہ اگلے موضوع میں اگلی بات انشاءاللہ عرض کریں گے معراج سے متعلق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نبی کو امامت کے لیے دعوت نہیں دی گئی۔ اس کا ایک ریزن،
ایک سبب، ایک وجہ یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں کی منسوخی کا گویا عملی اعلان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جب آ چکی ہے، اب پہلی کوئی شریعت نہیں چلے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی نبی بھی مصلی امامت پہ تشریف نہیں لا سکتے۔ آقا علیہ السلام موجود ہوں گے تو انبیاء علیہ السلام کو اقتدا کرنا ہوگی، مقتدی بننا ہوگا۔ مقتدا امام الانبیاء ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری بات کہ امام الانبیاء کا لقب شرف مل رہا ہے، اور یہ اعزاز بھی آقا علیہ السلام ہی کا ہے، کسی اور نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت حاصل ہوئی ہو۔ اگلی بات، امامت کے لیے جو ہماری شریعت میں کچھ شرائط ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں حسن صوت کو، اچھی آواز، عمدہ قاری، تو حضرت داؤد علیہ السلام اتنی اچھی آواز والے ہیں کہ جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے ہوا میں معلق ہو جایا کرتے تھے۔ لحن داودی بے مثل بنی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جنتی جو جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل جنت کو قد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مثل عطا فرمائیں گے۔ جنتیوں کا قد آدم علیہ السلام جیسا ہوگا، اور آواز حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے مشابہ ہوگی، اور حسن و جمال میں جنتی حضرت یوسف علیہ السلام کی مماثلت میں ہوں گے، اور شباب جوانی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوگی، اور بھی دیگر صفات۔ لیکن میں یہاں بات کو مختصر کرتے ہوئے اور فرمایا کہ اخلاق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مشابہ ہوں۔ تو اگر آواز کا معاملہ ہوتا تو داؤد علیہ السلام امامت کے حقدار نظر آئیں، حسن و جمال کا مسئلہ ہو تو یوسف علیہ السلام امامت کے حقدار نظر آئیں، اور اگر بڑی عمر کا مسئلہ ہو یا شریعت کا مسئلہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ یہ سب صاحب شریعت ہے۔ اور اگر معاملہ عمر رسیدہ ہونے کا ہو تو حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت شیس علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ امامت ان کو ملے گی جو سب سے فائق ہوں ہر لحاظ سے، احسن الصوت بھی ہوں، احسن الصورہ بھی ہوں، سب سے خوبصورت ہوں، سب سے عمدہ آواز والے ہوں، اور اخلاق میں بھی، شریعت میں بھی، مسائل میں بھی، علم میں بھی، عمل میں بھی، اور تقوی، انبیاء علیہ السلام تو سارے تقوی والے ہیں، کمال تقوی والے ہیں، سب سے کمال، ہر لحاظ سے کامل، مکمل، اکمل جو ہیں وہ نبیوں کی امامت کریں گے۔ اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت میں سب سے اعلیٰ، ارفع، سب سے فائق، بلند و بالا، سب سے اوپر، سب سے بڑھ کر، سب سے بہتر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آگے بڑھیے اور انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائیے۔ یہاں میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بات عرض کروں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا، یہ میثاق ہوا، یہ وعدہ لیا کہ جب میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم سب پہ لازم ہے، ہر ایک نبی سے یہ عہد لیا گیا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ میثاق لیا گیا ہے
یہ پیمان عہد و پیمان ہوئے ہیں اللہ کے ہاں. سارے نبیوں سے یہ اقرار کروایا گیا ہے کہ جب میرے آخری پیغمبر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے محبوب آئیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کو نبی ماننا ہے، ان کی شریعت کو ماننا ہے، ان کو آخری نبی ماننا ہے کامل مکمل. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کہیں کسی طور بھی نبوت جاری و ساری ہوتی تو پھر یہاں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اس کی تکمیل اور اس کی تعمیل انبیاء علیہ السلام سے نہ کروائی جاتی کہ ابھی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نبوت جاری و ساری ہے. ہاں، جہاں اب انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا ہے اور امام نبی علیہ السلام کو امامت کے طور مقتدا کے طور پہ، امام کے طور پہ انبیاء علیہ السلام کے آگے کھڑا کر دیا گیا ہے. من جانب اللہ یہ انتظام و انصرام ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے شان نبوت کے ساتھ، اعلان نبوت کے ساتھ تشریف نہیں لانا. وَلَتَنْصُرُنَّ کی عملی تصویر بن کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے. آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادات بھی کریں گے، آقا علیہ السلام کی شریعت کا پرچار بھی کریں گے، آقا علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے اپنی بقیہ زندگی دنیاوی حیات کے اعتبار سے پوری فرمائیں گے. اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور آقا علیہ السلام کے ساتھ روضہ اقدس میں دفن ہوں گے. یہاں تک اب یہ ہماری بات مکمل ہوئی. انشاءاللہ تیسرے مرحلے میں آگے جو معراج کا سفر ہے اس کو انشاءاللہ عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.